اب ایک آواز آئے گی، اطیعوا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فرشتے اپنے سروں کو جھکا دیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فرشتے دوبارہ سے اس شخص کو میزان عمل پر لائیں گے، جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے اس کے اعمال کو پھر سے تولا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے انگلی کے پورے کے برابر سفید کاغذ نکالیں گے، اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جس سے اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اب ہر طرف سے ایک صدا آئے گی، مبارک ہو، مبارک ہو، یہ شخص کامیاب ہو گیا، جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا۔ اب فرشتے اسے لے کر جنت کی طرف بڑھیں گے۔ وہ کہے گا کہ ٹھہرو، مجھے دیکھنے دو، یہ کون ہیں جو اس مشکل گھڑی میں میرے کام آئے۔ اب وہ بارگاہ رسالت میں عرض کرے گا کہ آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہیں، آپ کون ہیں جو اس مشکل گھڑی میں میرے کام آئے ہیں، جس دن نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹی ماں کی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا گیا کہ لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہر طرف سے ایک ہی جواب آئے گا، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کی طرف، آج اللہ نے غضب فرمایا ہے، آج ہمیں اپنی فکر ہے۔ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوگا۔ وہ عرض کرے گا کہ اس مشکل گھڑی میں آپ کون ہیں جو میرے کام آئے ہیں، اور یہ سفید کاغذ کیا ہے جو سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بن آئی ہے، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ انہی کی خوشی اور انہی کا کہا ہوگا۔ کسی کے پلے پہ یہ ہوں گے وقت وزن عمل، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن درود پاک پڑھنے والے کی شفاعت فرمائیں گے۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی عقیدت، بڑے شوق سے اللہ توفیق دے کہ جب بھی ہم درود پڑھیں تو ہماری توجہ اس ذات کی طرف ہو جس ذات پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ آنکھوں میں گنبد خضرا ہو، سنہری جالی ہو، اس کیفیت میں درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بڑی عقیدت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن پاک کے بارے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے آغاز میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اسی کلام پاک کے بارے میں اسی کلام مجید میں فرما دیا انا نحن
نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات بدل جاتی تھی۔ کبھی میرے آقا فرماتے مجھے کمبل اڑا دو، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے پسینہ نکلتا۔ قرآن پاک ہے جس کے بارے میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا اگر پہاڑوں پہ نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ وہی قرآن ہے کہ جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جو امت محمدی کے بچے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے۔ پہلے کی جتنی کتابیں تھیں، جتنے صحیفے تھے، آسمانی کتابیں صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھی، انبیاء اس کو یاد کرتے تھے، امت اس کو ان کتابوں کو یاد نہیں کرتی تھی، وہ حفظ نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ قرآن کریم کا خاصہ ہے، قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ یہ امت محمدی کے بچے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے۔ چھوٹا چھوٹا بچہ قرآن کو حفظ کر لیتا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جسے ایک بار پڑھیں تو دوسری بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے، بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے، 1000 بار پڑھیں پھر پڑھنے کو جی چاہتا ہے، جس کے پڑھنے سے حلاوت ملتی ہے، جس کے پڑھنے سے مٹھاس ملتی ہے، جس کے پڑھنے سے لذت ملتی ہے، جس کے پڑھنے سے سکینہ اترتا ہے، جس کے پڑھنے سے رحمت نازل ہوتی ہے، جس کا پڑھنا عبادت، جس کا سننا عبادت، جس کا دیکھنا عبادت، جس کا چھونا عبادت۔ اور یہ وہی کلام ہے، یہ وہی قرآن ہے جسے امام حسین نے نیزے کی نوک پر پڑھ کے سنایا تھا۔ ہم محرم میں امام حسین کی یاد مناتے ہیں، یاد تو مناتے ہیں امام حسین کو قرآن سے محبت کیسی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نیزے کی نوک پر قرآن سنایا تھا۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے مقام کے بالا خانے پر تھا جب امام حسین کا سر اقدس میرے سامنے سے گزرا، میں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک پر اس وقت قرآن پاک کے 15ویں پارے کی یہ آیت کی تلاوت جاری تھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ بھی بتا دیا کہ قرآن پڑھ رہے تھے، یہ بھی بتا دیا کہاں سے پڑھ رہے تھے۔ اللہ پاک کا کلام قرآن کریم امام حسین نے اس وقت نیزے کی نوک پر سنایا جب آپ کا سر آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا تھا۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس نیزے سے اتارا گیا اور ابن زیاد کے محل میں داخل کیا گیا تو اس وقت بھی امام حسین کے زبان مبارک پر قرآن کی آیت جاری تھی اور وہ 13ویں پارے کی آیت تھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ یہ آیت امام حسین کی زبان اقدس پر اس وقت تھی جب آپ کا سر آپ کے تن سے جدا کر دیا گیا تھا۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ آپ نے نیزے پہ قرآن پڑھا، میدان کربلا میں قرآن سنایا، لیکن اس سے پہلے امام حسین کو قرآن سے کیسی محبت تھی۔ آپ کی والدہ، جب آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو آپ قرآن پڑھتی تھی، آپ پیٹ میں قرآن سنتے تھے، اپنی والدہ کے شکم اطہر میں قرآن سنتے تھے۔ آپ دنیا میں آئے تو آپ نے قرآن سنا، آپ بچپن میں تھے آپ کی والدہ آپ کو قرآن سناتی تھی۔ آج بچوں کو سلانے کے لیے عام طور پہ ہم میوزک چلا کے دیتے ہیں، بچوں کو سلانے کے لیے بہلانے کے لیے موبائل تھما دیتے ہیں، بچے سو جائیں، بہل جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب سوتے تھے تو آپ کی والدہ آپ کو قرآن سناتی تھی، آپ جاگتے تھے تو اپنی ماں سے قرآن کی تلاوت سنتے تھے۔ بچپن میں تھے، دنیا میں آئے قرآن سنا، دنیا میں آنے سے پہلے قرآن سنا، بچپن میں تھے قرآن سنا، جوانی میں تھے قرآن سنا، قرآن پڑھا، ساری زندگی جب اسی طرح سے قرآن کی محبت میں گزر گئی تو میدان کربلا میں نیزے کی نوک پر آپ نے یہ ثابت کر دیا، گویا آپ یہ پکار کے کہہ رہے تھے کہ امی جان آپ نے مجھے اپنے پیٹ میں قرآن سنایا، دنیا میں آیا تو مجھے قرآن سنا
کام کاج کرتی تھی تو مجھے قرآن سناتی تھی، آپ اپنے سارے معاملات میں مجھے سلاتی تھی تو قرآن سناتی تھی، اور آج آپ کا بیٹا نیزے کی نوک پر قرآن سنا رہا ہے۔ یہ قرآن ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نیزے کی نوک پر پڑھ کے سنایا۔ یہ کہنا آسان ہے، یہ بات کرنا آسان ہے۔ یہ قرآن سے محبت کا صلہ ہے۔ جس نے بھی قرآن سے محبت کی اسے دنیا میں بھی اس کا صلہ ملا، قبر میں بھی اس کا صلہ ملے گا، حشر میں بھی اس کا صلہ ملے گا۔ قرآن سے محبت کا صلہ۔ حضرت ثابت بنانی علیہ رحمہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے تھے۔ آپ روزانہ پورا قرآن پڑھتے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ کے مزار اقدس سے بھی قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ قرآن ہے، قرآن ہے۔ قرآن پاک یہ وہ عظیم کلام ہے جس کی ایک ایک سورت کی فضیلت بیان کی گئی، ایک ایک آیت کی فضیلت ہے۔ ہم قرآن کریم کا آغاز سورت فاتحہ سے کرتے ہیں عام طور پہ، اور اس سورت کو سورت فاتحہ کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ کہیں فوتگی ہو جائے تو جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز میں بکثرت سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس سورت کو عام طور پہ ہم سورت فاتحہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین وللضالین تک مختصر سی سورت ہے، لیکن اس سورت کے فضائل کو پڑھ کے دیکھیں۔ اس سورت کو سورت الفاتحہ بھی کہا گیا، فاتحۃ الکتاب بھی کہا گیا، ام الکتاب بھی کہا گیا، ام القرآن بھی کہا گیا، سورت الشفا کہا گیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ ہم وظیفے پوچھتے ہیں نا، نسخے پوچھتے ہیں امام صاحب سے، خطیب صاحب سے، اپنے قاری صاحب سے کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی نسخہ بتا دیں، بیمار ہے شفا مل جائے، بچے کو دم کرنا ہے، پانی پہ دم کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ عطا فرمایا، کیسا خوبصورت وظیفہ ہے۔ فرمایا سورت فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، اسی لیے اس سورت کو سورت الشفا کہا گیا، سورت الشافیہ کہا گیا، سورت الکافیہ کہا گیا، سورت الواقیہ کہا گیا، سورت التفویض کہا گیا، سورت السوال کہا گیا، سورت الدعا کہا گیا، سورت الکنز کہا گیا۔ اس سورت کے کتنے نام بیان کیے گئے۔ اس کو کنز اس لیے کہا گیا، کنز کا معنی خزانہ۔ اس سورت میں خزانہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ میں اس ایک سورت کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو 70 اونٹ بوجھل کر دوں۔ یہ سورت فاتحہ ہے جسے سورہ کنز کہا گیا، خزانے والی سورت ہے۔ اسی سورت کو سورت سبع مثانی بھی کہا گیا۔ علماء نے لکھا کہ اس کو سبع مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی کہ اس کو سبع مثانی اس لیے کہا گیا کہ یہ ایک سے زیادہ بار نازل ہوئی، ایک بار مکے میں نازل ہوئی، ایک بار مدینے میں نازل ہوئی۔ یہ سورت فاتحہ ہے۔ کتنی آسان سورت ہے، کتنی مختصر سورت ہے، بچے کی زبان پر یہ سورت ہے۔ اس سورت کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو حضرت سعید بن معلہ، یہ صحابی رسول گزرے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد میں بیٹھے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن معلہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا پیسہ بہت آتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہاں جاتا ہے، سورہ واقعہ پڑھیں، ایک بار سورت واقعہ روزانہ پڑھ لیا کریں، گھر میں کبھی بھی فقر و تنگدستی نہیں آئے گی، کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی، رزق کشادہ کر دیا جائے گا۔ یہ قرآن ہے جس کی اتنی فضیلت ہے، اتنے فضائل ہیں، قرآن ہے۔ جو قرآن سے محبت کرتا ہے اس کا صلہ اسے دنیا میں بھی ملتا ہے، قبر میں بھی ملے گا اور حشر میں بھی ملے گا۔ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق علیہ رحمہ یہ قرآن سے محبت کرتے تھے۔ کتنی محبت تھی، مفتی ہونے کے باوجود 5 دن میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ یہ زیادہ دیر نہیں ہوئی ان کو گزرے، چند سال گزرے۔ کراچی کے رہائشی تھے، امیر اہل سنت کی نظر تھی ان پر، دعوت اسلامی کے پہلے مفتی تھے۔
اور ایک مفتی کی مصروفیات کا اندازہ ایک عام شخص بھی لگا سکتا ہے کہ اس کی کتنی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن 5 دن میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ ہم غور کریں، میرے سمیت ہم سب غور کریں کہ ہم نے وہ قرآن جو امام حسین نے نیزے کی نوک پر پڑھایا، میں جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ 5 دن میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، کیا ہم نے 5 مہینوں میں پورا قرآن ختم کیا ہے؟ اللہ سے توفیق مانگے ہم۔ اور مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق علیہ رحمہ کو قرآن سے اتنی محبت تھی کہ قبلہ حاجی شاہد دامت برکاتہم العالیہ جو نگران پاکستان مشاورت بھی ہیں، پورے پاکستان کے تنظیمی طور پر نگران بھی ہیں، آپ سے ایک مرتبہ کچھ گفتگو جاری تھی۔ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق علیہ رحمہ کی سیرت پر ایک سلسلہ مدنی چینل پہ چلا، اس میں نے کچھ سوالات قبلہ حاجی شاہد صاحب سے کیے کہ مرشد کے ساتھ آپ نے بھی مدینہ دیکھا ہے، مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق علیہ رحمہ نے بھی مدینہ دیکھا ہے، تو آپ نے ان کو کیسا پایا؟ حاجی شاہد اور مفتی دعوت اسلامی یہ دونوں سفر حج میں رفیق تھے۔ امیر علیہ سنت جب سفر کرتے ہیں نا تو ایک کو دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں، اس میں ایک نے دوسرے کو جگانا ہوتا ہے کہ اتنے دن میں نے آپ کو جگانا ہے تہجد میں، اتنے دن آپ نے مجھے جگانا ہے۔ کہتے جب جب ان کی باری ہوتی تھی جگانے کی تو وہ جگاتے تھے، اور جب میری باری آتی تھی جگانے کی تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں ان کو جگانے کے لیے اٹھا اور وہ سو رہے ہوں، بلکہ پہلے سے اٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ ان کی قرآن سے ایسی محبت تھی، ایسی محبت تھی۔ اور پھر صلہ کیا ملا؟ 3.5 سال کے بعد ان کی قبر کھلی، بارشوں کی وجہ سے کراچی میں بہت بارشیں ہوئی، قبر کی کچھ سلیٹیں ہٹ گئیں، اور پھر مفتیان کرام نے مشورہ کیا کہ اس کا جو ہے وہ مفتیان کرام سے پوچھ کر کہ اس کو قبر کو درست کیا جائے، اس کی سلیٹیں ٹھیک کی جائیں، تو میت کو تو نہیں چھیڑ سکتے۔ تو جب وہ سلیٹیں ٹھیک کی گئی، سلیٹیں تو ہٹ چکی تھی، دیکھنے والوں نے دیکھا، اور وہاں کچھ موبائل والے بھی تھے، کیمرے والے بھی تھے، ان لوگوں نے کیمرے میں بھی اس کو ریکارڈ کیا کہ 3.5 سال کے بعد بھی مفتی فاروق علیہ رحمہ کا جسم سلامت تھا، آپ کی پیشانی نظر آ رہی تھی، آپ کے بال نظر آ رہے تھے۔ یہ قرآن ہے جس سے محبت کا صلہ قبر میں بھی ملتا ہے۔ اور وہاں جو لوگ موجود تھے کراچی کے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں اس قبر سے اتنی خوشبو آ رہی تھی، اور ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ اس سے پہلے ایسی خوشبو ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ قرآن ہے۔ امام حسین نے بھی قرآن سے محبت کیا۔ ہم امام حسین کا ذکر سنتے ہیں، وقت آتا ہے گزر جاتا ہے، وقت آتا ہے پھر گزر جاتا ہے۔ ہر سال محرم کے دن آتے ہیں، یاد حسین مناتے ہیں، لیکن پھر گزر جاتے ہیں۔ ہمارے دن جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے جاتے ہیں، ہماری زندگیاں گزر رہی تھی، گزرتی چلی جاتی ہیں۔ ہم بڑی بڑی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات میں جاتے ہیں، بہت سے جلسے جلوس میں شرکت کرتے ہیں، ذکر حسین سنتے ہیں، آنکھیں بھی اشکبار ہو جاتی ہوں گی، لیکن عمل میں کیا تبدیلی آئی؟ میری زندگی جیسے پہلے گزر رہی تھی ویسے ہی اب گزر رہی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یقیناً آزادی بھی تو قربانی کے بعد ہی ملی ہے نا۔ ہم نے کل یوم آزادی منایا، کبھی ہم نے غور کیا کہ کس چیز کی آزادی ہے یہ؟ کیا جب ہم وہاں تھے آزادی نہیں تھی؟ تو کیا آزادی نہیں تھی؟ تاریخ میں ایسی تلخ باتیں بھی پڑھنے کو ملتی ہیں، ایسے جملے جو تیر کی طرح دل پہ آگے لگتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے، شیر خوار، دودھ پیتے بچے، انہیں آسمان کی طرف پھینکا جاتا اور نیچے سے تلوار کا رخ آسمان کی طرف کر دیا جاتا۔ جب بچہ نیچے کی طرف آتا تو 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ آتا۔ یار اس طرح کی قربانیاں دی گئی ہیں، کیوں دی گئی؟ کس آزادی کے لیے دی گئی؟ وہ کون سی آزادی تھی؟ ہم ہر معاملے میں آزاد تھے، اگر آزاد نہیں تھے تو اللہ رسول کا حکم ماننے میں آزاد نہیں تھے، نماز پڑھنے میں آزاد نہیں تھے، دین اسلام کے تعلق سے آزادی چاہیے تھی۔ کلمے کے نام پہ یہ ملک بنایا گیا ہے، کلمے کے لیے۔ ہم آزادی سے کلمہ پڑھیں، آزادی سے اذان پڑھیں، آزادی سے نماز پڑھیں، جہاں جی چاہے سجدہ کریں، اللہ رسول کا نام لیں، اللہ رسول کا ذکر خیر کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگائیں، ہماری نسلوں میں عاشقان رسول پیدا ہوں۔
اپنی نسلوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے طریقہ کار کے مطابق تربیت کر سکیں، ہمارے پاس دینی درسگاہیں ہوں۔ یہ آزادی چاہیے تھی، آزادی سے دین سیکھ سکیں۔ اصل آزادی یہ غلامی مصطفیٰ کا نام ہے، اور اسی لیے یہ ملک بنایا گیا۔ یہ آزادی ہے، یہ ہے ان قربانیوں کی وجہ۔ آپ اسلام کی تاریخ اٹھا لیں، اسلام پہنچا ہی قربانیوں کے بعد ہے، قربانیوں کے بعد پہنچا ہے اسلام۔ اور قربانیاں بھی کئی طرح کی ہم سنتے ہیں، کتنی قربانیاں سنی ہم نے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر تو ہم بارہا محافل میں سنتے ہیں، کس کس طرح سے آپ نے قربانی دی اور آپ کے کنبے نے قربانی دی۔ لیکن ایک واقعہ مختصر سا آپ کو سناتا ہوں اور اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت سیدنا حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی بزرگ گزرے ہیں۔ اس واقعے کو بڑی توجہ سے سننا ہے۔ امیر اہل سنت نے ایک کتاب لکھی ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے گرفتار کروایا، اپنے سپاہیوں کو بھیجا، کہا کہ آپ کو گرفتار کر کے لاؤ۔ سپاہیوں نے آپ کو گرفتار کیا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ اسلام چھوڑ دو، عیسائیت قبول کر لو۔ آپ نے انکار کر دیا۔ اللہ کے نیک بندے تھے، تابعی بزرگ تھے۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے بحالت ایمان کسی صحابی کی صحبت پائی ہو۔ حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے انکار کر دیا۔ اب بادشاہ ہے وہ، اس نے کہا کہ میں آپ کو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا کسی پہ سختی کرو یا پھر اسے لالچ دو۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر آپ اسلام چھوڑ دو تو میں آپ اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا اور آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ آپ نے پھر انکار کر دیا۔ آپ کے دل میں اسلام کا نور تھا، کامل ایمان والے تھے آپ۔ حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کے بادشاہ کو غصہ آیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ انہیں رسیوں کے ساتھ باندھ دو اور تھوڑا فاصلے پہ کھڑے ہو جاؤ اور فاصلے سے ان پر تیر برساؤ۔ جب بادشاہ کے سپاہی تیر برساتے آپ کی درد سے آہ نکلتی۔ اسی دوران بادشاہ آپ سے پوچھتا اب بتاؤ، جیسے تیر آگے لگتا بادشاہ پوچھتا اب بتاؤ اسلام چھوڑتے ہو، عیسائیت قبول کرتے ہو؟ آپ ہر بار پوچھنے پر کلمہ توحید بلند کر دیتے، ہاں اسلام کا نعرہ لگاتے۔ زخم سہتے گئے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں کے ناخن تک نکالے گئے۔ اتنا ظلم کیا بادشاہ، لیکن آپ کی زبان پر کلمہ توحید جاری رہا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ آپ نہیں مانیں گے تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ آگ جلاؤ۔ جب آگ بھڑکنے لگی تو بادشاہ نے کہا کہ ایک بڑا پتیلا لاؤ اور اس میں تیل ڈالو۔ جب وہ تیل ابلنے لگا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک مسلمان قیدی کو پکڑ کے لاؤ اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس مسلمان قیدی کو اس تیل میں ڈال دو۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ زخموں سے چور چور ہیں، ڈھال ہو چکے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس مسلمان قیدی کو اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس نے تڑپ تڑپ کر جام شہادت نوش کیا۔ یہ سارا منظر آپ دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے اس کے بعد کہا اب میں ایک بار پھر پوچھتا ہوں اسلام چھوڑتے ہو؟ آپ نے پھر کلمہ توحید بلند کر دیا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اپنے سپاہیوں سے کہا کہ کھولو، انہیں بھی اس پتیلے میں ڈال دو۔ بادشاہ کے سپاہی حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھولتے ہیں اور اس آگ کی طرف لے کے بڑھتے ہیں۔ رستے میں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ امام حسین کی یاد میں 9، 10، 11 محرم کو ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں عاشقان رسول امیر اہل سنت کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے امام حسین کی یاد میں، امام حسین کے اصال ثواب کے لیے، شہداء کربلا کے اصال ثواب کے لیے، وطن عزیز جن کی وجہ سے ملا ان شہداء کے اصال ثواب کے لیے
3 दिन के लिए राह खुदा में सफर करने का फरमाते हैं और लाखों अशकान रसूल दीन इस्लाम के लिए अपना वक्त कुर्बान करते हैं। मैं आपसे आपकी जान नहीं मांगता, 3 दिन अल्लाह की राह में आप भी अपने कुर्बान कर दें इमाम हुसैन के लिए। आज हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की याद में जमा है। इमाम हुसैन को ये तोहफा पेश करना है, 3 दिन राह खुदा में जो सफर की नियत करे अल्लाह की रजा के लिए, रजा इलाही के लिए, सवाब के लिए 3 दिन। किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई दुनिया का माल नहीं मिलेगा, मिलेगा इमाम हुसैन का फैजान मिलेगा। अल्लाह के करम से जिसकी जो मुराद है, अल्लाह ने चाहा तो राह खुदा में सफर करें, इमाम हुसैन के वसीले से दुआ मांगे, अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। जी एक बार फिर 3 दिन इमाम हुसैन के नाम पे माशाअल्लाह। कुछ रहते हैं वो भी इरादा कर लो यार, सारे इरादा करो, सारे 3 दिन सिर्फ, फकत 3 दिन माशाअल्लाह। अब और हाथ बुलंद हुए, मरहबा। अल्लाह पाक सबकी नियत कबूल फरमाए। अल्लाह ने चाहा तो 9 मुहर्रम को आपकी इसी जामिया मस्जिद से इंशाअल्लाह अजीज, बुध का दिन आ रहा है ना, सुबह 8 बजे बुध वाले दिन यहाँ से मदनी काफिलों की बसें रवाना होंगी इंशाअल्लाह अजीज। ये जितने बैठे अगर सारे आ जाएं, ताहर भाई कितनी बसें चाहिए होंगी? फिलहाल जितने अफराद हैं मौजूद 5 बन जाएंगे तो जी। जितने इस्लाम भाई इनके लिए 5 बसें तो चाहिए, बसें बुक करवा लें आप। तो आप ये सारे तैयार हो जाए, ऐसा ना हो कि ये बसें बुक करवाएं और बाद में इनकी बस हो जाए आपको ढूंढते ढूंढते। बल्कि आप अपने साथ 1 2 2 3 3 इस्लाम भाई और लेकर आए, जाना तो है ही है। जितने इस्लामियों को आप लेकर जाएंगे उनका भी आपको भी सवाब मिलेगा अल्लाह के करम से। जी शहबाज भाई, फिर कितनी बसें होंगी यहाँ पे? ये ले लो माइक ले लो। ये सारे जाते हैं तो इनके लिए सवारियों का इंतजाम तो होगा। ये तो जाने के लिए तो जाने के लिए हाँ आए हैं, तो फिर पीछे क्यों जाना यार, इमाम हुसैन के नाम पे आगे की तरफ बढ़े। इनका मस्जिद में रात के लिए आना मोहब्बत दीन से, सही बात है। ये जाने के लिए तैयार। अब गाड़ियाँ तो शहबाज भाई ने करवानी है ना जी इंशाअल्लाह सर, जब 2 बसों की तरतीब हो जाए भाई, बाकी पैदल आएंगे वहाँ नहीं इंशाअल्लाह सर। आप कहें ये सारे आ जाए, सबको इंशाल्लाह सीट मिलेगी। इंशाअल्लाह हाँ बड़ी बसें, आप 5 गाड़ियाँ बुक करवाएं, आप साथ देंगे भाई? सारे तैयार हो भाई? शहबाज भाई ढूंढते ना रहे बाद में आपको। आपको एक फायदे की बात बताता हूँ, ये याद रखिएगा। कहने को ये 3 दिन होते हैं, इन 3 दिनों में जिंदगियां बदलती हैं। बहुत सारे अफराद ऐसे हैं, हमने देखे हैं 10-10 साल गुजर गए, भी औलाद हैं, औलाद के तलबगार हैं, दुआ मांगते हैं काफिले में जाके, अल्लाह पाक करम फरमाता है। 3 दिन का काफिला होता है। और फिर बाज़ ऐसे हैं, हमारे पिछले काफिले में एक ऐसा नौजवान था हमारे साथ, 3-4 महीने पहले की बात है। तो वो कहीं मिला और कहने लगा कि भाई दुआ होने लगी थी, इज्तिमाई दुआ थी। कहते भाई मेरे लिए दुआ कर दे, मुझ पे कुछ मुकदमे हैं और झूठे मुकदमे हैं। आपने सुना तो होगा कि अदालतों के कचहरियों के चक्कर लगा लगा के ना बंदे के जूते घिस जाते हैं। कहता भाईजान मेरे सच में घिस गए हैं और मैं ना जिंदगी मेरी मुश्किल हो गई है, मैं बहुत परेशान हूँ। ये जिस पे बीतती है ना उसको पता होता है। वो जवान था लेकिन हिम्मत हार चुका था। ये बात करते करते ना उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने उसको हौसला दिया, उस काफिले में मैं भी था। मैंने उसे कहा कि भाई आप खुद भी राह खुदा में आए हो, मुसाफिर हो, आप भी दुआ करो, हम भी दुआ करते हैं। वहाँ दुआ हुई है। उसके बाद मैंने उसे कहा कि आप नियत कर लो, आपका मसला हल हो जाए, आप फिर से काफिले में सफ़र करो। कहता ठीक है। उसके बाद हम अगले काफिले में गए, वहाँ पर फिर वो मुझे नज़र आया, तो फिर वो दुआ के वक्त ही नज़र आया। सारे काफिले जमा थे। वो मेरे पास आया और कहने लगा भाईजान खुदा की कसम मैं हैरान हूँ, मेरे सारे मुकदमे हल हो चुके हैं और मुझे समझ नहीं आ रही। मैं वकीलों की मिन्नतें कर रहा था, पैसे भी लगाए, बहुत कुछ किया। कहता मुझे समझ नहीं आ रही मेरे मसले कैसे हल हुए हैं, खुदा की कसम मैं हैरान हूँ। और काफिले में सफ़र किया, दुआ मांगी है। कहता मैंने नियत की थी 1 काफिले की, अब मैं 3 करूँगा। असल में जब बंदा देख लेता है ना, याद रखिए अगर किसी ने पूरी प्लेट चावलों की खानी हो ना, 1 चम्मच पहले उसे चखना ही पड़ता है। मेरी दरख्वास्त है अगर आप पहले कभी भी काफिलों में नहीं ना गए, मेरे कहने पे 1 बार सफ़र करें।
کہتے ہیں گھر آئے مہمان کو خالی نہیں بیچتے. ہاں آپ کے پاس چل کے آئے ہیں, ہمیں کوئی نذرانہ نہیں چاہیے, ہمیں کوئی پیسہ نہیں چاہیے, ہماری محبتیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں. اللہ پاک کا شکر ہے, جو اللہ دے رہا ہے اس پہ ہم راضی ہیں. اور بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. اللہ پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھے. اس پیر کے مرید ہیں کہ جو 40 سال پہلے امیر اہل سنت نے اس تنظیم کا آغاز کیا تھا, 41 سال پہلے. اس وقت بھی حضرت صاحب شریف فقیر تھے, آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں تھی. اور امیر اہل سنت آج بھی شریف فقیر ہیں, آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لاکھوں مریدین ہیں, لاکھوں مریدین ہیں. یہ ایسے فقیر کے مرید ہیں یار. اور ہاں فقیر بھی ایسے ہیں کہ وہ کہاں سے تو نے سیکھی ہے اقبال یہ درویشی, کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری فقیری کا. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ گن گاتے ہیں. یہ اللہ پاک کا کرم ہے یار, اللہ پاک کا کرم ہے, الحمدللہ. اور یہ حصہ, یہ کام دعوت اسلامی کے حصے میں آیا ہے. یہ دونوں بندے کو زندگی میں یاد رہتے ہیں. آج لوگوں کو نشے پہ لگا دیتے ہیں. اس کے گھر والے بھی بددعائیں کرتے ہیں اس کے لیے کہ اس کی وجہ سے ہمارا بچہ نشہ کر رہا ہے, زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے. نشہ کرنے والا نشہ کرنے سے پہلے بھی اس کے لیے بددعا کرتا ہے, نشہ کرنے کے بعد بھی اس کے لیے بددعا کرتا ہے. مجبور ہوتا ہے وہ. لوگوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں. اگر ہم تھوڑی سی پلاننگ کر کے, تھوڑا سا فورس کر کے, تھوڑا ذہن بنا کے, تھوڑا قریب کر کے, محبت دے کے, پیار دے کے, اپنی طرف سے سواریاں بک کروا کے, کسی پہ تھوڑا پیسہ خرچ کر کے اگر کسی کو اپنے ساتھ اللہ کی راہ میں لے جاتے ہیں, وہ وہاں جا کے کچھ سیکھ لیتا ہے, اس کی زندگی سنور جاتی ہے, اسے سجدہ کرنا آ جاتا ہے, سجدوں کی لذت مل جاتی ہے, دل کا سکون مل جاتا ہے, قلبی اطمینان مل جاتا ہے, اس کی زندگی سنور جاتی ہے. ساری زندگی ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے, وہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گا, یا اللہ اس کی بخشش کر دے, آج اس کی وجہ سے میں تجھے سجدے کر رہا ہوں, مولا اس کی وجہ سے آج میں راہ راست پہ آیا ہوں, یہ سبب بنا تھا. ہمیں تو ایک بار کوشش کرنی ہے, کسی کو نماز کی دعوت دینی ہے, قرآن سکھانا ہے, تھوڑا ساتھ چلانا ہے. اگر ہم یہ ہمارا جو انداز زندگی ہے نا, اسٹائل آف لائف ہے, اگر اس پہ تھوڑا سا غور کرے نا تو ہر طرف ایک بے چینی کی کیفیت ہے. یہ جو بالخصوص جوان بیٹھے ہیں نا, آپ میں اسٹوڈنٹ کون کون ہے, ایک بار ہاتھ اٹھائیں گے. اسٹوڈنٹ, کالج, یونیورسٹی, اسکول, کالج کے کہیں کے بھی اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, پھر بھی ایک تعداد ہے. یہ اسٹوڈنٹس اس بات کو سمجھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں, جوانیوں میں کھلے کھلے چہرے ہیں, لیکن ابھی سے ایسی فکریں, ایسی پریشانیوں میں لگ جاتے ہیں کہ نا نہیں ان کو سمجھ آتی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور پھر اب پچھتاوے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. جب سب کچھ اجڑ چکا ہوتا ہے نا تو پھر دیکھتے ہیں کہ ہم اب کیا کریں. تو نیکوں کی صحبت بندے کو نیک بنا دیتی ہے. We should change our style of life. اس وقت اپنا انداز زندگی جو ہے نا اس پہ تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کو تھوڑا دیکھیں, تھوڑا غور کریں اور قدم بڑھائیں, قدم اٹھائیں, اللہ کی راہ میں قدم اٹھائیں. ارے اللہ کی راہ میں تو جو مارا جائے نا, جس کا مرنا تو یہاں بھی ہے, اگر موت لکھی ہے, اگر اس رستے میں موت آ جاتی ہے تو وہ میں شہید لکھا جائے گا. راہ خدا میں ہے, راہ خدا کا مسافر ہے, دعائیں قبول ہوں گی, دل کا سکون ملے گا. میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں سارے سفر کر لو یار. 4 دن کا سفر کہاں ہوگا, کس طرف جائیں گے؟ ان کے لیے خوشخبری بھی ہے. یہاں کے جو اسلام بھائی ہیں, یہ ہمارے جو رکن شورا ہیں, ان کے ساتھ ان کی ترکیب سفر ہے. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کی شورا کے 27 رکن ہیں, دعوت اسلامی کی شورا کے, جو پوری دنیا کو دیکھتے ہیں, پوری دنیا کے نظام کو دیکھتے ہیں. تو وہ ان میں سے ایک رکن وہ یہاں سے ڈچکوٹ سے سفر کریں گے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. ہو سکتا ہے یہاں بھی آئیں, آپ کے اس ایریے میں بھی آ جائیں. تو آپ میری درخواست سے ان کی صحبت پائیں, ان کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں. برکتیں برکتیں ہیں. اللہ پاک آج کے اجتماع پاک کو بھی قبول فرمائے جنہوں نے کوششیں کی ہیں. شہباز بھی آپ لوگ یہاں سے سواریوں کا انتظام کریں, شہزاد بھائی, تو انشاءاللہ یہ سارے بھائی سفر کریں گے. اور انفرادی طور پر جو یہاں کے ذمہ داران ہیں وہ پھر ان سے علیحدہ علیحدہ رابطہ بھی کریں, کیونکہ وہ پھر بعض اوقات اجتماعی طور پہ نیت تو ہو جاتی ہے, لیکن پھر انفرادی طور پہ جب کوشش نہ کی جاتی. ہمارے کچھ ائمہ کرام بھی تشریف لائے ہیں مساجد کے, علماء, خطباء, ائمہ کرام موجود ہے جی, محترم
ماشاءاللہ، 1 2 3 ماشاءاللہ، آپ بھی ہیں۔ ائمہ کرام سے 4 اور بھی ہیں ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے میری درخواست ہے ماشاءاللہ کہ آپ بھی اپنی مساجد سے قافلے بھیجیں، کچھ جوانوں کو تیار کر کے بھیج دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو جوان جائیں گے وہ نماز سیکھ کے آئیں گے، قرآن کی محبت لے کے آئیں گے، آپ کا قرب پائیں گے، آ کے مسجد کی رونق بڑھائیں گے آ کے انشاءاللہ العزیز۔ ہدایت پہ غوث اعظم امام الغوقا والنقا، غوث اعظم امام الغوقا والنقا، جلوہ شان قدرت پیدا مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو، سلام شعیظ میں جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاس ستایا گیا، جن کی گردن ایک خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پیدا ہو، سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا، مجھ سے خدمت کے قدسی خدمت کے قدسی کرے رضا، مصطفیٰ آستانے میں کیا بات ہے۔